دین آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے، اور اس محنت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کس پر ہے بھائی؟ بہت سارے کہتے ہیں انہیں لے جاؤ، یہ فارغ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ فارغ لوگوں کا کام کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں مصروف آدمی، کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں تو ابھی نیا ہوں، میں تو بڑا، میری تو دکان ہے نا جی، آپ کو پتہ ہے نا جی۔ او بھائی یہ کام ہے۔ لوگ بہت سارے پتہ کیا کہتے ہیں، بہت سارے کہ مولوی صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہو نا، اللہ کو راضی کرنا، دین پر چلنا، آخرت کی تیاری کرنا، دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، ہاں، اور یہ کام کرنے میں نے کیا کہتا ہے، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، ہاں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا دکان سیٹ ہو جائے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ہاں، ذرا فیکٹری سیٹ ہو جائے۔ اب مولوی صاحب پھر کرنا ہی یہی ہے، اصل کام تو ہے یہ، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں۔ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال سے یہ جملہ بول رہا ہوتا ہے کہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، اتنے میں خبر آتی ہے فوت ہو گئے، پھر غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا، اور کیا کہا، ان کے کفن کی گرہیں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو۔ پھر اوپر سے آواز آتی ہے، ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو۔ 2 سال 4 سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، تو کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ قبر میں۔ ایسا سیٹ ہوا کہ مٹی ڈال دی۔ کس نے؟ بچوں نے۔ وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا، بچوں نے باپ کو سیٹ کر دی۔ اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑے، تیرا نوکر اپنا ہاتھ تیری قبر پہ جھاڑے گا۔ او بھائیو دنیا دھوکہ ہے، ہمارا اصل کام ہے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا۔ بھائی یہ 2.5 گھنٹے، بھائی یہ سے روزہ، چلو بھائی یہ تو قریب کرنے کے لیے ہے، یہ تھوڑا کہ چھٹی، اجتماع میں آئے چھٹی، اجتماع ختم چھٹی۔ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا ریونڈ کے اجتماع کے بعد کہ ماشاءاللہ آپ 3 دن یہاں رہے، بیان سنے، مذاکرے سنے، بہت ساری باتیں سنی، اب آپ واپس جا کے کیا کرو گے؟ واپس جا کے کیا کرو گے؟ کیا بات کی اس نے؟ کہنے لگا مولوی صاحب اگلے سال اجتماع پہ بھی رہوں گا، اگلے سال اجتماع پہ۔ یہ جیسے جمعہ پارٹی، ایک جمعہ پارٹی ہوتی ہے نا ہر مسجد میں، جمعہ پارٹی جو جمعہ پڑھ کے جا رہی ہوتی ہے، کس نیت سے؟ دوبارہ کب آنا ہے مسجد میں؟ اگلے جمعے۔ ان کی نیت ہی نہیں ہے سر پڑھنی۔ یہ بہت ساری اجتماع میں کیا ہے؟ اجتماع پارٹی۔ اب اجتماع میں آئے تو دوبارہ کب آئیں گے؟ اجتماع کب ہوگا مولوی صاحب؟ اجتماع کب ہوگا؟ اجتماع کب؟ وہ بھائی کام کہہ رہے ہیں، کام ہے، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے بہت بڑا کام دیا، پورا دین پوری دنیا میں زندہ۔ قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا، موت آ گئی۔ اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھائیں گے۔ حج کی نیت سے چلا، ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں اٹھائیں گے۔ یہ سارا مجمع نیت کر لے بھائی، پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، اپنی صلاحیتیں دین کے پھیلانے پر لگانی ہے انشاءاللہ۔ دیکھو 3 طرح سے کام چلتے ہیں، کتنی طرح سے بھائی؟ زور، طاقت، زر، پیسہ، زاری، منت، خوشامد۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے، کس سے چلتا ہے بھائی؟ زاری، دن میں لوگوں کی منت خوشامد، اور رات کو کس کی بھائی؟ یہ مجمع بہت قیمتی مجمع ہے، ہاں بڑا اہم مجمع ہے، ہر طبقے کے لوگ۔ اور سچی بات ہے یہ مجمع خود نہیں آیا، کون لایا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بات کو بولنا، سننا، اس ماحول میں آنا، یہ نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت ہے۔ اس کی قدر کیا ہے؟ یہ جو بات کہی جا رہی اس کو کرو بھائی، یہ جو سنی جا رہی اس کو کرو بھائی۔ یہ کہنا سننا کرنے کے لیے، صرف کہنا سننا برائے کہنا سننا نہیں۔ ہمارے تھے نا حاجی مشتاق صاحب رائے میں، میرا ترجمہ تھا، عربوں میں بیان فرما رہے تھے، وہاں لگے آج تبلیغ میں کیا ہوا، کہنے والا کہہ کے فارغ، سننے والا سن کے فارغ۔ اس پر مثال دی انہوں نے کہ بیوی جو ہے اپنے خاوند سے کہہ رہی، صبح جب جا رہا تھا وہ دکان اپنے کام پہ، کہ بھائی چینی ختم ہو گئی، چینی لانی ہے، بہت اچھا۔ آٹا بھی ختم ہو گیا، آٹا بھی لانا ہے، بہت اچھا۔ چائے بھی ختم ہو گئی، چاول بھی ختم ہو گئے، بہت اچھا۔ گھی بھی تھوڑا سا رہ گیا، گھی بھی لیتے آنا، فلاں چیز بھی لیتے آنا۔ وہ بولی جا رہی، وہ سنتا جا رہا ہے۔ شام کو آیا تو خالی ہاتھ۔ بیوی نے کہا میں نے تمہیں یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب۔ اور بھائی یہ کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی، یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟
چھوٹی سی زندگی ہے، کام کریں، اصل آخرت ہے، مر جانا، چھوڑ جانا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ آج ہم سب زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں۔ حاجی مشتاق صاحب کا بیان تھا عربوں میں ترجمہ کر رہا، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی بعد میں ترجمے سمجھ میں نہیں آتا، تو بیان میں کہنے لگے، کوئی کہتا ہے ہندوستان ہندوستان، کوئی کہتا ہے پاکستان پاکستان، ہندوستان نہ پاکستان، قبرستان قبرستان۔ وہ عرب مجھے کہ ترجمہ کرو، میں کہا میں کیا ترجمہ کروں اس کا؟ او بھائی سب چھوڑ جانا، اصل کام کریں۔ 5 ضرورتیں ہیں، ان کو سادگی پر لے آئیں۔ کھانا سادہ کریں، کپڑے سادہ کریں، مکان سادہ کریں، شادی سادی کریں اور سواری کو سادہ بنائیں۔ زور لگے کس پر؟ دعوت، دین، تبلیغ، اللہ کا پیغام، سے روزہ، چلہ، 3 چلے، سال، 7 ماہ، روزانہ کی محنت، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی ملاقاتیں، گھر گھر پھرنا، جگہ جگہ پھرنا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ اس روزے کی جمع نکلے، طاقت خرچ ہو، 3 چلے کی جمع نکلے، اس میں قوت خرچ ہو، اس میں صلاحیت لگے، مشورے میں بیٹھے، چکنا ہو کے بیٹھے، چکنا ہو کے رائے دیں۔ جو محنت کرے گا وہی رائے دے گا نا، تو سارا دن محنت نہیں کرتا وہ رائے کیا دے گا؟ وہ رائے کیا دے گا؟ اللہ نے بہت بڑا کام دے دیا بھائی، بہت اونچا کام دے دیا، بہت اونچا، انبیاء والا کام، انبیاء والا کام۔ کسی کو سفیر بنا دینا حکومت 1 مہینے کے لیے عارضی طور پر، اور 20 سال پرانی بات ہے، تو ابھی تک اس کے بھتیجے اور بھانجے لوگوں کو بتاتے میرا چچا سفیر رہا ہے، میرے دایا سفیر رہے ہیں۔ سفیر ہونے کو اتنی بات سمجھتے، اتنی بڑی بات۔ جو تبلیغ کا کام کرے گا وہ کس کا سفیر بنے گا؟ حکومت کا سفیر ہونا بڑی بات کہ اللہ کا سفیر ہونا بڑی؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ جو دین کا کام کرے گا دین نہیں چمکے گا، وہ خود چمکے گا۔ جو دین کا کام نہیں کرے گا، دین تھوڑا مٹتا ہے وہ خود ہی مٹ جائے گا۔ بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے، یہ بادشاہ کا احسان ہے، خادم کا کمال نہیں۔ اللہ جس سے دین کا کام لے، کام کرنے والے کا کمال نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اللہ کس سے کام لے گا؟ بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے جو تیار ہوگا اس کام کے لیے اللہ اسی سے کام لے گا۔ جو کہے گا میں تیار ہوں، اور جو کہتا میرے پاس ٹائم نہیں، میں تو مصروف ہوں، میری تو دکان ہے، میرا تو گھر ہے، میری تو مصروفیت ہے، میری تو بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تو کسی کے محتاج نہیں۔ جا اپنا کام کرو بھائی، اپنا کام کرو۔ دین کا کام اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ اللہ کسے توفیق دیتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے آج تک ہم سے جو اس کام میں، دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، یہ اپنے اپنے محلوں کا انجن بیٹھے، اپنے اپنے علاقوں کے انجن بیٹھے۔ انجن تیز چلے گا ڈبے تیز، انجن آہستہ ڈبے آہستہ، انجن کھڑا ڈبے کھڑے۔ یہ سارا جو مجمع ہے اگر یہ روزانہ محنت کرے، علاقے کا کام بڑھے گا، نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، مسجدیں آباد ہوں گی، 3 چلے کا خروج بڑھے گا، دیہاتوں میں، شہروں میں اللہ کا پیغام پہنچے گا، پھر ایک نمونہ بنے گا کہ دین اس کو کہتے ہیں۔ صرف کتابوں سے دین نہیں سمجھا جائے گا، تقریروں سے دین نہیں سمجھا جائے گا، عملی طور پر نظر آئے گا۔ صحابہ کے زمانے میں لوگ مسلمان ہوتے تھے، مدینے آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، کتابوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، مذاکروں سے نہیں۔ کیسے دین سیکھتے تھے؟ انہیں عملی طور پر نظر آتا تھا، معاشرت والا دین، اخلاق والا دین، معاملات والا دین، گھر والا دین، مسجد والا دین، مالداروں کا دین، غریبوں کا دین زندگی میں نظر آتا تھا۔ آنکھ سے دیکھتے تھے، دین کو سمجھتے تھے۔ 1 ہفتہ ٹھہرتے تھے، 2 ہفتے ٹھہرتے تھے، 1 عشرہ ٹھہرتے تھے، 2 عشرے ٹھہرتے تھے اور واپس جا رہے ہوتے تھے۔ اور کتنے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قد فقہ الرجل، یعنی فقیہ بن گئے، دین کی سمجھ پیدا ہو گئی۔ کتابوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، عملی طور پر دین نظر آتا تھا۔ آپ نے ایک چیز کو دیکھا، ایک چیز کو سنا یا پڑھا، زیادہ اثر کس کا ہوگا؟ جو آنکھوں سے دیکھا ہے۔
آپ نے سنا کہ ایکسیڈنٹ ہوا 100 آدمی مر گئے، اخبار میں پڑھا ایکسیڈنٹ ہوا ہے 100 آدمی مر گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ایکسیڈنٹ ہوا ہے 1 آدمی مر گیا، آپ کے دل و دماغ پر زیادہ اثر کس کا ہوگا؟ 1 کا، کیونکہ دیکھا ہے، 100 کا نہیں، سنا ہے۔ دین سن کے نہیں، پڑھ کے نہیں، دیکھ کے سمجھا جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ وجود میں آئے جہاں 100% دین زندہ ہو۔ ایک ساتھی آیا کسی علاقے کا، میں وہاں رائے میں بیٹھا تھا، صبح خطوط میں ایک ساتھی آیا، اس نے اپنے کام کی تعریفیں کی، ہمارے علاقے کا کام، اتنا بڑا شب جمعہ، اتنا بڑا مرکز، اتنی سال کی جماعتیں، اتنی 7 ماہ کی جماعتیں، اور اتنا منگل کا مشورہ، اور اتنی سروزے کی جماعتیں ہر ہفتے، اور اتنی چلے کی جماعتیں، اور ہمارا اتنا بڑا اجتماع ہوا۔ وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے کام ہو چکا۔ میں نے کہا اچھا بھائی، آپ کے علاقے میں کوئی مسجد ہے جہاں فجر کی نماز میں جمعے کی نماز کا ماحول بنتا ہو؟ کہ نہیں، ایسی مسجد تو کوئی۔ آپ کے علاقے میں کوئی مارکیٹ ہے جو اذان میں بند ہو جاتی ہو؟ کہ نہیں، ایسی مارکیٹ تو کوئی نہیں۔ آپ کے علاقے میں زمیندار لوگ جو ہیں وہ عشر ادا کرتے ہیں؟ کہ نہیں جی، عشر کی تو بات ہی نہیں سنی۔ اچھا، آپ کے علاقے کے لوگ جو ہے بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں؟ بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں؟ تو یہ بات تو میں نے کبھی سنی کوئی نہیں۔ وہ بھائی خوش کس بات پہ ہو رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں بہنوں کو حق نہیں دیتے، اپنی بہن کا 100 روپے چوری نہیں کرتے، 20 لاکھ روپے دبائے میں، بہن کے گھر کھانا کھانے کو عیب سمجھتے ہیں کہ بہن کے گھر کھانا کھائیں، اور بہن کے 25 لاکھ روپے دبائے۔ اور عجیب بات کہتے ہیں بعض لوگ، ہم نے جہیز دے دیا تھا۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی، اپنی مرضی کا تھی۔ تو میں نے کہا بھائی تم خوش کس بات پہ ہو رہے ہو کہ اتنا مجمع ہے، اور اتنا خروج ہے، اور اتنا بڑا مرکز ہے، اور اتنی سال کی جماعتیں ہیں؟ بھائی تبلیغ سے مقصود دین زندہ ہو۔ کسی نے آ کر کہا ہمارے علاقے میں اتنے ہسپتال ہیں، اور اتنی فری ڈسپینسریاں ہیں، اور اتنی دوائیوں کی کمپنیاں ہیں، اور اتنے ڈاکٹر ہیں، اور اتنے کلینک ہیں، اور اتنے فلاں ہیں۔ اس سے پوچھا بھائی تمہارے علاقے میں تندرست لوگ کتنے ہیں؟ کہتا بیمار سارے ہیں۔ تو خوش کس بات پہ ہو رہے؟ تبلیغ میں کہ پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ سارا مجمع آج تک جو غفلت ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگے، اور جو بقیہ زندگی رہ گئی اس کے بارے میں عزم کر لے کہ اپنی بقیہ زندگی کو دین پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو اللہ سے مانگ لے کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما۔ تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ جی؟ تو بولو بھائی، ہمت کر کے بھائی بولو بھائی، نقد چلہ 3 چلے بھائی، جانا نہیں کسی نے بھائی، جانا نہیں کسی نے بھائی، نقد چلہ 3 چلے، وہ کھڑے ہو بھائی۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔